تکلیف نہ پہنچے. بھلائیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، تاکہ کسی کا ایمان خراب نہ ہونے پائے، کمزور نہ ہونے پائے، اور آخرت میں اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں کی سزا میں مبتلا نہ ہونے پائے. کام ہے راستے کے کانٹے ہٹا کر دنیا کی تکلیف سے بچائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے آخرت کی تکلیف سے بچائے گا. کس کی تکلیف سے بچائے گا؟ یہ مسلمان یہ ہے جو بچائے گا. انسانیت پر اسے اتنا رحم ہوگا، نہ دنیا کی تکلیف چاہے گا، نہ آخرت کی تکلیف چاہے گا. نہ دنیا کی تکلیف چاہے گا، نہ آخرت کی تکلیف چاہے گا، نہ آخرت کی تکلیف. اسی لیے دنیا کی تکلیف سے بچانے کے لیے راستوں میں تھوکے گا نہیں، راستوں میں کانٹے بچھائے گا نہیں، ڈالے گا نہیں. راستوں سے تھوک ہٹائے گا، راستوں سے کانٹے ہٹائے گا، راستوں کو تنگ نہیں کرے گا، راستوں کو روکے گا نہیں. مسلمان. اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے ایک ایک انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لائے گا. لیکن یہ جذبہ کب آتا ہے؟ جب صحابہ والا ماحول ایمان سیکھنے کا جب ہر طرف نقشہ قائم ہوگا، تب صحابہ والی خوبیاں ایمان معلوم ہے. تب صحابہ والی خوبیاں ایمان معلوم ہے. ایمان سیکھنے کا نقشہ، ایمان سیکھنے کا. ایمان والا جب ایمان کے پیچھے فکر مند ہوگا تو اللہ اس کو خیر کی چابی بنا کر اس زمین پر استعمال کریں گے. کیا بنا کر استعمال کریں گے؟ یہ خیر کی چابی بنے گا، برائی کا تالا بنے گا. برائی کا تالا. اور جو خیر کی چابی بنا، برائی کا تالا بنا، بس وہ اللہ کا محبوب بن گیا. کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ مالدار محبوب نہیں ہے، عہدیدار محبوب نہیں. جو برائی کا تالا بن جائے، بھلائی کی چابی بن جائے، اللہ کا وہ محبوب بن گیا. اللہ کا محبوب بن گیا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم والا ماحول لوٹانے کی فکر اللہ نے وہ ذمہ داری دی. اللہ نے وہ ذمہ داری دی. اللہ نے وہ ذمہ داری دی کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم والا معمول زندہ کریں تاکہ اس دنیا کے اندر ہدایت عام ہو، پاکیزہ زندگی عام ہو. پاکیزہ زندگی عام ہو، پاکیزہ زندگی. ورنہ زندگی تو ہے بہت تھوڑی. اگر اس کو غفلت میں گزارا تو ہمیشہ کی زندگی بگڑ گئی، اور اسی کو اگر ہم نے بنا سنوار لیا تو آخرت کی زندگی بن گئی. دنیا کی حکومتیں پینشن دیتی ہیں چند مہینے، وہ بھی آدھا ادھورا کر کے. لیکن ایک آدمی اگر دعوت اور عبادت پر قائم ہو گیا چند دن کی زندگی میں، اللہ نے جتنی زندگی، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، جتنی زندگی مقدر کی ہے، تو اللہ دنیا کے حکومتوں کی طرح پینشن نہیں دیں گے. اللہ اس کی خواہش پوری کریں گے. اللہ کیا کریں گے؟ دنیا کی حکومتوں کا نظام یہ ہے کہ بھائی یہ بڑا وفادار فرما بردار تھا، تو اب آخری عمر میں مصیبت میں نہ رہے، کچھ نہ کچھ اسے دیا کرو. اللہ یہ نہیں، میرے بندے نے چند دن کی زندگی میں تھکایا، عبادت میں، دعوت میں، اب دنیا میں خواہشات کو دبایا، اب اس کی ساری خواہش یہاں پر پوری کرو. اس نے دیا تھوڑا، اس کو دو زیادہ. تھوڑا سا دیا اس نے، اسے زیادہ دو، اور ایسا زیادہ دو جو کبھی ختم نہ ہو. ایسا زیادہ. اللہ نے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا. اللہ کہیں گے تھوڑا، کئی دن کی. ایک آدمی سچ بتاؤ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے لگاتا رہے، اللہ کو کتنا دے پائے گا؟ 50 سال تک ایک آدمی نے 4 مہینے 6 مہینے اللہ کو دیے، کتنا دے دیا؟ 25 سال دے دیے. لیکن اب 25 سال کا بدلہ اللہ 25 سال نہیں دیں گے. 25 سال کی محنت کا بدلہ 25 کروڑ سال سے بھی زیادہ میں اللہ تعالیٰ اس کی ساری خواہشات کی شکل میں عطا فرمائے. جو ہوشیار ہوتا ہے وہ ایسی تجارت میں اپنی جان مال لگاتا ہے جس کا نفع سب سے بڑا ہو اور سب سے بڑھا ہوا. سب سے بڑا اس دین کی محنت کا نفع اللہ نے سب سے بڑا نفع بنایا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا نفع بنایا. اسی لیے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے دین پر چلنے کو اور اللہ کے دین کی محنت پر جمنے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا. اپنی زندگی کا مقصد
ایسا ماحول صحابہ کرام نے بنایا تھا عبادت کے اعتبار سے کہ جماعت کی نماز سے کھلے منافقین کے سوا کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ آج کا ہم نے ایسا ماحول بنایا ایسا ماحول بنایا۔ آپ جن مسجدوں کو بھرا ہوا دیکھو گے، جب پتہ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا بڑی مشکل سے 5% لوگ ابھی نمازی ہیں۔ اور وہاں نماز کا ماحول کیسا تھا؟ ایسا تھا کہ منافقین بھی اپنا نفاق چھپانے کے لیے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر مجبور تھے۔ نماز کو کون لوگ جو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے مسلمانوں کے، دل میں کفر تھا، زبان پر اسلام تھا، وہ اپنے اسلام کو، دل کا کفر چھپانے کے لیے مجبور تھے جماعت کی نماز پڑھنے پر۔ کیوں؟ اگر جماعت کی نماز میں نہیں گئے تو ہمارا کفر کھل جائے گا۔ آج نماز نہ پڑھنے والا اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے میں بھلے بے نمازی ہوں لیکن نمازیوں سے اچھا ہوں، اور وہاں نماز نہ پڑھنا اپنے کفر کو ظاہر کرنا تھا، نماز نہ پڑھنا، ایسا ماحول۔ اور آج ہم نے ایسا کمزوری ہمارے اندر آئی کہ نماز نہ پڑھنے والا بعض مرتبہ زبان سے کہہ دیتا ہے بھلے نماز نہیں پڑھتا لیکن نمازیوں سے اچھا ہوں۔ شیطان ایسا جری بنا دے، اور 90%، 95%، 80%، 70% لوگ بے نمازی، اور ہمیں ڈر نہ لگا رہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک بھی جماعت کی نماز سے رہ جائے تو اس کی فکر ہوتی تھی۔ آج بتاؤ ہم نے اپنے مسجد کی جماعت کو کتنا فکر مند بنایا، کتنا مضبوط بنایا، کتنا ایک ایک ایمان والے کی فکر ہم نے اپنے دل پر غالب کیا، ایک ایک ایمان والے کی فکر اپنے دل پر ہم نے کتنا غالب کیا۔ ہم ذرا سوچیں ایک ایک ایمان والے کی فکر دل پر کتنا غالب کیا۔ یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے، کتنا غالب کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں نماز ایک کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک کی فکر، کوئی اللہ کے راستے کے خروج سے نہ رہ جائے، کوئی اللہ کے راستے سے خروج کے اعتبار سے کتنا ہدف بنایا ہم نے، کتنا ہدف بنایا۔ رکے وہ جسے روکا جائے، جس سے کہا جائے جانے کے لیے کوئی نہ رہ جائے۔ 3 صحابہ رہ گئے اللہ کے غزوہ تبوک میں جانے سے، اللہ کے نبی حضرت ابو خیثمہ رہ گئے، حضرت ابو خیثمہ، اللہ کے نبی کا کوئی انتظار تھا کاش وہ آ جائیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے۔ اور جو 3 رہ گئے اللہ کی طرف سے ان پر ایسا عتاب آیا، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی زمین۔ کیا ماحول تھا عبادت کے اعتبار سے، کیا ماحول تھا دعوت کے اعتبار سے، کوئی نہ عبادت سے رہ جائے نہ کوئی دعوت سے رہ جائے۔ آج ہماری فکریں کیا ہیں بتاؤ؟ آج ہماری فکریں کیا؟ مسجد کی جماعت ہے، معمول کے اعمال کر کے فارغ ہے، اور ذہنوں میں یہ ہے کہ ہاں ہم تو دعوت کا کام کر چکے، دعوت کا حق ادا کر چکے۔ ہمارے ذہنوں میں